السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 14ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں. آج کی مجلس کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ در ماہ رمضان. چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا یہ سال بھر میں کسی بھی وقت مسنون اور مشروع ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، خیر کے کاموں کا موسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. لہذا اس اعتبار سے سخاوت کرنا رمضان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کردار ہے. اس مبارک کردار کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے دوران زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو اہتمام ہے وہ مسلمانوں کے اندر بڑھ چڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے. کافی حد تک مسلمان اس مہینہ میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی وہ لوگ جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، جن کا مال زکوٰۃ کی حد تک نہ پہنچا ہو، تو وہ عام صدقات، خیرات، عطیات وغیرہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان لوگوں میں سے شمار ہوں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم زکوٰۃ پر بات کریں گے خاص طور پر، اور اس کے ضمن میں انفاق فی سبیل اللہ بھی آتا ہے. چونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند نقطوں کی صورت میں بات ہوگی. سب سے پہلا نقطہ جو میں پیش کروں گا وہ ہے زکوٰۃ کا تعارف. لغوی تعریف کیا ہے زکوٰۃ کی؟ لغتاً زکوٰۃ سے مراد ہے اضافہ ہونا، پاک ہونا. لغتاً النماء والزیادۃ والتزکیہ. لغتاً ہے زکوٰۃ کا معنی اضافہ ہونا، پاک ہونا، مال کا بڑھ جانا. شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں ہے حق مالی یجب فی المال الذی بلغ نصابا معینا. یہ ایک مالی حق ہے جو اس مال میں سے نکالنا واجب ہے جو مال ایک معین عدد تک، مبلغ تک، نصاب تک پہنچا ہو، بشروط مخصوصہ. اور اس میں مخصوص شروط ہیں، یعنی یہ حق مخصوص شروط کی بنیاد پر ہے، اور لطائفۃ مخصوصہ، مخصوص لوگوں کے لیے یہ مال واجب ہے. یعنی تین چیزیں اس میں، شروط بھی مخصوص ہیں، جو لوگ اس کے حقدار ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، اور جن لوگوں کے مال میں سے یہ اخذ کرنا ہے اس مال کی بھی جو ہے صفت بیان کی گئی ہے. دوسرا نقطہ ہے حکم کیا ہے زکوٰۃ کا. چونکہ جو مال نصاب یعنی مقررہ مقدار کو پہنچا ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حدیث نمبر 8. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے قرار دیا ہے. چونکہ جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان اس کے وجوب کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج تصور ہوگا. اس پر قاضی وقت حجت قائم کرے گا، پھر اس کے بارے میں قاضی مناسب فیصلہ صادر فرمائے گا. البتہ اگر بخل کی وجہ سے کوئی زکوٰۃ سے انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہگار مسلمان ہوگا. زکوٰۃ کی قسمیں جو ہیں، ایک اور نقطہ ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کی قسمیں. زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے زکوٰۃ الاموال، وہ زکوٰۃ جو مال پر لازم ہے، مال پر عائد ہوتی ہے، اور دوسری ہے زکوٰۃ الابدان،
وہ زکوٰۃ جو انسانی جسم پر عائد ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر۔ صدقہ فطر زکوٰۃ کی وہ قسم ہے جو جسم پر، انسان کی جسم پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم زکوٰۃ الاموال کی بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ الاموال کو جب ہم دیکھیں گے تو 5 چیزیں یا 5 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ الاموال کی جب ہم بات کریں گے تو 5 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ جو ہے لازم آتا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے بہیمۃ الانعام، پالتو جانور، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے، بھیڑ بکریاں، بھینس وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں زکوٰۃ تب ہے جب ان میں یہ 3 شروط پائے جاتے ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اونٹ وغیرہ جو ہے، اونٹ 5 ہوں تب ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ گائے کی تعداد 30 ہو، یعنی جس کے پاس 30 گائیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بھیڑ بکریاں 40 ہوں، یہ نصاب ہے ان جانوروں میں، تو جب جس کے پاس بھیڑ بکریاں 40 ہوں تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ کہ ان جانوروں کو اپنے مالکوں کے پاس 1 سال گزرا ہو، یہ ایک اور شرط ہے کہ یہ جانور اپنے مالکوں کے پاس 1 سال سے ہوں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال کے اکثر حصہ میں از خود مفت گھاس چرتے ہوں۔ اگر ان کے خوراک کا انتظام مالک کو کرنا پڑے تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کہ وہ جانور گھریلو کام میں ضرورت آتے ہوں، اگر انہیں تجارت کے لیے استعمال کیا گیا ہو تو ان کا حکم عروض تجارت کا حکم ہوگا، ان کا حکم عروض تجارت کا حکم ہوگا۔ یہ مختصراً ہے اس قسم کے بارے میں۔ دوسری قسم ہے نقدین یعنی سونا اور چاندی، اور جو آج کل کی کرنسی ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کا جو نصاب ہے، اس کی اصل میں جو شرطیں ہیں، شرطیں 2 ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ سونا اور چاندی نصاب کو پہنچا ہو، چونکہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، اور 20 دینار آج کل کے وزن کے موافق 85 گرام ہے، 85 گرام، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے جو کہ آج کل کے وزن کے مطابق 695 گرام ہے۔ تو جس شخص کے پاس 85 گرام سونا، 85 گرام سونا اور 695 گرام چاندی ہو تو اس کا یہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، یا جس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس سے 85 گرام سونا خریدا جائے تو اس کا وہ مال جو ہے پیسہ جو ہے زکوٰۃ کو پہنچتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جس کے پاس 695 گرام چاندی خریدنے کے لیے پیسے ہوں تو اس کے پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرا ہو، یعنی مالک کے پاس مال کی یہ مقدار 1 سال تک بچی رہے۔ اگر یہ ذاتی مصروفیات میں اس نے خرچ کی، اس کو خرچ ہو گئی تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر یہ مالیت 1 سال تک اس کے پاس بچی رہی تو اس پر سال میں 1 مرتبہ 2.5% یعنی 2.5% حصہ، یعنی 1 لاکھ روپیہ پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور چونکہ اس میں اختلاف ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو کرنسی ہوگی، نقد پیسے جو ہوں گے، وہ چاندی کا نصاب دیکھے گا، اور اگر چاندی کا نصاب اس نے دیکھا تو 700 گرام چاندی یعنی 695 گرام چاندی 40-50 ہزار یا 60,000 روپے تک کے آئے گی۔ تو جس کے پاس، جو لوگ کہتے ہیں کہ، جو علماء کہتے ہیں کہ چاندی کا وہ لحاظ رکھے گا، تو جس کے پاس 40-50 ہزار روپے ہوں اس کا مال جو ہے وہ مقدار کو اور نصاب کو پہنچائے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں نہیں، وہ سونے کے حساب سے دیکھے گا، تو جس کے پاس 85 گرام سونا خریدنے کے برابر نقد پیسے ہوں جو کہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے پہنچتے ہیں، تو جب اس مقدار تک اس کے پیسے پہنچے ہوں اور 1 سال تک اس کے پاس بچے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چونکہ میں اکثر بیشتر جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں
یہی مقدار بتاتا ہوں کہ جس کے پاس 85 گرام سونا خریدنے کے برابر نقد پیسے موجود ہوں اور سال ان پر گزرا ہو تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے کے حساب سے پھر زکوٰۃ ادا کر لے۔ اس بارے میں یہ جو سونا اور چاندی جس کے پاس ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس جو سونا اور چاندی ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو کیا مستعمل سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس بارے میں راجح یہ ہے کہ مستعمل زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مال کی تیسری قسم جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے عروضی تجارت کی چیزیں۔ ہر ایسی چیز جو تجارت کے غرض سے رکھی گئی ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کے یہ شروط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے کسی کام سے اس مال کا مالک بنا ہو، یعنی خریدنے وغیرہ سے، جیسے خریدنے سے، لہذا اس میں مال موروث جیسا کوئی مال داخل نہیں جو کہ لازماً انسان کو حاصل ہوتا ہو، یعنی عروض تجارت میں وہ مال داخل نہیں ہے جو کسی انسان کو وراثت میں ملے، عروض تجارت میں وہ مال داخل ہے جو اس شخص نے اپنی کسی محنت سے کمایا ہو، جیسے خریدنے وغیرہ سے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ یہ کہ اس نے تجارت کی نیت سے اس مال کو اپنی ملکیت میں جوڑا ہو، تجارت کی نیت سے اس مال کو اپنی ملکیت میں جوڑا ہو۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ اس مال تجارت کی قیمت نصاب کو پہنچی ہو۔ جو علماء کہتے ہیں چاندی کا نصاب معتبر ہے تو ان کے حساب سے جو مال چاندی کے نصاب کو پہنچا ہو، اور جو علماء کہتے ہیں نہیں سونے کا حساب معتبر ہے تو ان کے حساب سے، ان کے اعتبار سے جو مال 85 گرام سونے کے برابر ہو تو وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ کہ اس میں سابقہ سارے شروط پائے جاتے ہوں، یعنی اس مال کا مالک مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل مالک ہو مال کا، اور اس مال پر 1 سال بھی گزرا ہو، تو یہ شروط بھی اس میں پائے جاتے ہوں۔ لہذا جب سال گزر جائے تو اس وقت کی قیمت لگا کر اسے سونے یا چاندی کے تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ مال نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ تو جس کا مال نصاب کو پہنچا ہو، جب عروض تجارت نصاب کو پہنچے تو اس میں 2.5% یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ 1,00,000 میں سے 2,500 روپے، جو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے، 2.5% کا مطلب ہے 2.5 یعنی 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے مالی تجارت میں سے بطور زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے گلا اور وہ دانے وغیرہ، اناج وغیرہ جو زمین سے خارج ہوتا ہو، حبوب اور ثمار میں سے، زمین سے نکلنے والے پھل اور زمین سے نکلنے والے دانے۔ ابھی تک جو آپ نے تفصیل سنی وہ تھی کرنسی کے بارے میں، سونے اور چاندی کے بارے میں، مال مویشیوں کے بارے میں، اسی طرح وہ تفصیل تھی عروضی تجارت کے بارے میں۔ لیکن اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے پاس زمین سے نکلنے والے پھل اور دانے، حبوب اور ثمار وغیرہ ہیں، تو دانوں اور میووں میں سے ہر اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے جو ناپے جاتے ہوں یا جو ذخیرہ کیے جاتے ہوں، جیسے گیہوں، گندم، چاول، کھجور، کشمش اور مکئی وغیرہ۔ دانوں میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ دانے پختہ ہو جائیں، پھلوں میں اس وقت جب وہ پھل کھانے کے قابل ہو جائیں۔ بعض لوگ تکلف کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس گھاس ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ بھائی گھاس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھاس کو آپ بیچیں، وہ پیسہ اپنی ملکیت میں شامل کر لیں، اگر وہ پیسہ سال بھر آپ کے پاس رہتا ہے تو پیسے کا زکوٰۃ آپ دے دیں، لیکن گھاس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ چاول پر ہے، گندم پر ہے، کھجور پر ہے، وہ دانے یا وہ اناج جو ناپا جاتا ہے یا جو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو شروط ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دانے یا پھل نصاب کو پہنچے ہوں اور ان کا نصاب 5 وسق ہے، 5 وسق، اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔
لہذا 5 وسق 300 سا ہوئے. جب ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے تو 5 وسق 300 سا ہوئے، اور ایک سا تقریباً 3 کلو ہے، لہذا 300 سا 900 کلو ہوئے. تو جس کے پاس تقریباً 900 کلو یعنی 9 کوئنٹل چاول، گیہوں، گندم وغیرہ اناج نکلتا ہو تو اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب اس کی اپنی ملکیت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ یعنی تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اگر یہ فصل سال میں 2 بار بھی اسے زمین سے حاصل ہو جائے تو دونوں بار اس میں جو زکوٰۃ واجب ہے. البتہ اب کتنی مقدار واجب ہے؟ چونکہ مقدار میں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ پاشی کرنی پڑے تو نصف العشر واجب ہے. نصف العشر یعنی 5% اس پر واجب ہے. لیکن اگر آپ پاشی نہ کرنی پڑے تو پھر اس صورت میں 10% یعنی عشر واجب ہے. دارمدار ہو تو پھر عشر یعنی 10% اس میں سے دینا واجب ہے. اب ایک اور نقطہ ہے، وہ ہے ذاتی پراپرٹی کا مسئلہ. کیونکہ ذاتی پراپرٹی چاہے گھوڑا ہو، گاڑی ہو، غلام، مکان، زمین وغیرہ اگرچہ کسی بھی مقدار میں ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہوں، اپنے مصرف کے لیے ہیں، ذاتی پراپرٹی ہے، یا کسی کے پاس زمین ہو، بہت سارے ایکڑ زمین ہے، کسی کے پاس گھوڑے ہوں، اپنے استعمال کے لیے ہیں، غلام ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر یہ چیزیں کاروبار کی نیت سے رکھی گئی ہوں، گاڑی پر کرایہ آتی ہو، اور اسی طرح گھوڑوں وغیرہ کو کرایہ میں دیتا ہو، اسی طرح مکان کرایہ پر دیا ہو، زمین کرایہ پر دی ہو، تو پھر یہ عروض تجارت ہے. ان کی اصل پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ان سے جو پیسے حاصل ہوتے ہوں، جو کرایہ حاصل ہوتا ہو، اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہے. چونکہ ایک اور مسئلہ ہے، مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ زمین خرید کر رکھتے ہیں، پھر انہیں نیت ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم بیچ ڈالیں گے، ایک پراپرٹی ہے، زمین ہم بیچ ڈالیں گے. ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ زمین، یا وراثت میں حاصل نہیں کی ہوتی، بلکہ بیچنے کے لیے وہ خریدتے ہیں، شادی کرتے ہیں مثلا تو دلہن اپنے اس سونے وغیرہ کو، زیورات کو بیچ کر کے زمین خریدتی ہے، تو اس صورت میں وہ عروض تجارہ مانی جائے گی وہ زمین، اور اس پر زکوٰۃ لازم ہے. واللہ اعلم بالصواب. رہی بات زمینی خزانوں کی، زمینی خزانوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ جہاں تک ہے تو انہیں رکاز کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں مدفون مال جو بغیر کسی تلاش کے کسی انسان کے لیے ظاہر ہو جائے، اگر یہ مال کسی کو ملے تو اسے اس مال میں سے خمس یعنی 5% زکوٰۃ دینا ہوگا. خمس یعنی اس کو 5% زکوٰۃ دینے ہیں، خمس دینا ہے، اس کو 5% زکوٰۃ دینے ہیں. خواہ یہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں، کیونکہ تاریخ میں ہم نے پڑھا لطائفۃ مخصوصہ، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے. تو قرآن مجید نے ان مخصوص لوگوں کا تذکرہ خود ہی فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جائے گی. چونکہ باضابطہ طور پر قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو جو ہے صرف کرنا شرعی طور پر ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ زکوٰۃ کے لوگ جو ہیں وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ سینٹر کے ملازم، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، نمبر 5 غلام آزاد کرنے میں، نمبر 6 قرض دار کو جس پر قرضہ عائد ہوا ہو، نمبر 7 فی سبیل اللہ،
اور نمبر 8 مسافر کے لیے۔ تو ان 8 طبقوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ان تمام اقسام میں، یعنی 8 کے 8 طبقوں میں انسان بیک وقت زکوٰۃ تقسیم کرے تاکہ استیعاب ہو، بلکہ راجح یہ ہے کہ بوقت ضرورت ان میں سے ایک ہی کو بھی سارا مال دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا 2 مستحق طبقوں میں سے 2 طبقوں کو دیا جا سکتا ہے، یا کبھی اگر انسان کو گنجائش ہو تو 3-4 طبقوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس قسم کی پابندی یا شدت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے؟ تو اس بارے میں راجح یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں سے پھر زکوٰۃ کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے۔ آخری نقطہ جو انشاءاللہ تعالی اس مجلس کا ہوگا وہ ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 1، امیر لوگ، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، فرمایا یہ زکوٰۃ جو ہے یہ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو واپس دی جائے گی، یعنی امیروں سے حاصل کی جائے گی اور غریبوں میں خرچ کی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1395۔ فرمایا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1395 اور مسلم کی حدیث نمبر 19۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امیر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا نان و نفقہ انسان پر واجب ہے، جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کو شوہر کا نان و نفقہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے کافر کو جس میں مؤلفۃ القلوب کی کوئی کرہ نظر نہ آتی ہو، یعنی اس کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ زکوٰۃ لے کر کے اسے اسلام کے بارے میں جو ہے نرم گوشہ پیدا ہوگا دل میں، لیکن جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ ایک تو وہ زکوٰۃ کی مالیت بھی حاصل کرے گا اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس کا غیظ و غضب اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص میں انسانیت کے اوصاف موجود نہیں ہے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال سے ازراہی انسانیت مسلمان اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، لیکن زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ محتاج اور مسکین مسلمانوں کو ہی دیا جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے غلام اور موالی وغیرہ، ان میں سے کسی کے لیے بھی صدقہ درست نہیں ہے، اور اس میں پھر اختلاف ہے کہ اس صدقہ سے کیا مراد ہے، کیا اس سے زکوٰۃ مراد ہے یا اس سے دیگر قسم کے صدقات مراد ہیں۔ تو اہل علم میں سے جنہوں نے کہا اس سے فرض زکوٰۃ بھی مراد ہے، تو ان کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس میں یہ چند نکات زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے باذن اللہ تبارک و تعالی کافی ہیں۔ آخر پر چلتے چلتے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہم نے یہ درس سنا، ہم نے یہ مجلس سنی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس اتنی مالیت نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو ان سے ہم کہیں گے کہ کہیں آپ بھی ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے، جو بھی مالیت ہے، جتنا ہو سکے اس میں سے خرچ کر لیں آپ۔ اگر آپ کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں تو کم از کم 100 روپے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ضروری نہیں کہ آپ صرف زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں، دوسرے جو ہے مد ہیں، تو نفل صدقات ہیں، نفل خیرات ہیں، تو آپ اس میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل